بسم اللہ الرحمن الرحیم والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ایسے نیک دل لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ انسان کو انسان سے کینہ اچھا نہیں، انسان کو انسان سے کینہ اچھا نہیں۔ جس سینے میں کینہ ہو وہ سینہ اچھا نہیں۔ اللہ خالق العالم کی مختصر حمد و ثنا، جو اکیلا پوری کائنات کے نظام کو بڑی خوبصورتی سے چلا رہا ہے، وہ مالک ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جب اس کائنات کے اندر کچھ نہیں تھا اللہ تب بھی موجود تھا، اور جب اس کائنات کو فنا کر دیا جائے گا کچھ بھی باقی نہیں بچے گا، اللہ تب بھی موجود ہوگا۔ وہ مالک ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، نہ تھکتا ہے نہ سوتا ہے۔ سونا تو بڑی دور کی بات، اس مالک دو جہاں کو اونگ تک بھی نہیں آتی۔ وہ اللہ جس نے کان کی ہڈی سے سنوایا، زبان کی بوٹی سے بلوایا اور آنکھ کی پتلی سے دکھلایا، ان گنت لا تعداد بے شمار ہر قسم کے جائز درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل عزت، قابل احترام پردہ نشین میری اسلامی روحانی ماں بہنوں، میں نے آپ احباب کے سامنے پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 تلاوت کی ہے۔ اس مناسبت سے آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے، دلوں کو صاف کر لیجئے۔ پوری دل جمی کے ساتھ تشریف رکھیں اور ایک لمحے کے لیے بھی اپنی توجہ دائیں بائیں مت کیجیے گا، اگر میرے مالک نے چاہا تو ضرور فائدہ ہوگا۔ آج اس معاشرے کی ایک بہت بڑی غلط فہمی کہ ہم نے ارکان اسلام کو دین اسلام کا مقصد سمجھ لیا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات جس بندے کی زندگی میں ان چیزوں پہ مکمل پہرا ہے وہ پورا دیندار ہے، اور بدقسمتی سے ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو شخص 5 وقت کا پکا نمازی ہے وہ اس معاشرے کا سب سے بڑا دیندار ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ہم نے ارکان اسلام کو دین اسلام کا اصل مقصد سمجھ لیا ہے، اور اگر کوئی بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں ارکان اسلام پوری طرح ادا کر کے اللہ کی جنت میں جانے والا بن جاؤں گا تو یہ اس بندے کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ بہت ساری باتیں آج کی گفتگو میں شاید سخت بھی ہوں، لیکن میرا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے۔ میں نے تو اس سوچ اور نظریے کے تحت آج کا یہ عنوان رکھا ہے کہ 15 16 گھنٹے کے لیے اللہ کے لیے یہ بھوکا رہنے والا انسان، اتنے لمبے طویل ٹائم کے لیے اپنے آپ کو پیاسا رکھنے والا یہ مسلمان
اور اس بات پہ فخر کرنے والا کہ میں روزانہ کے 4 پارے اللہ کے قرآن کے پڑھ لیتا ہوں، اور اس بات پہ بھی فخر ہے کہ میں نے نماز تراویح کبھی نہیں چھوڑی، اور ساتھ اس بات کا بھی احسان اللہ پہ کر رہا ہے کہ میں اٹھ کے تہجد کے وقت بھی 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں، اور ساتھ اوپر سے یہ بھی احسان چڑھا رہا ہے کہ میں ہر سال زکوٰۃ بھی دیتا ہوں۔ سوال یہ ہے، کیا میں واقعی شریعت اسلامیہ کے ان اصولوں پہ پوری طرح عمل کر رہا ہوں جن اصولوں پہ عمل کر کے میں اللہ کی جنت میں جا سکتا ہوں؟ دین اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، یہ دین اسلام کا اصل مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ ارکان اسلام دراصل ایک اور مقصد کی تیاری کے لیے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ بندہ بھوکا پیاسا رہتا ہے، اس کا اللہ کی ذات کو کیا فائدہ ہے؟ ساری دنیا اللہ کی مخالف ہو جائے، کیا اللہ کی ذات میں، اللہ کی شان میں، اللہ کے مقام اور مرتبے میں کوئی فرق آ سکتا ہے؟ ساری دنیا اللہ کی تابع فرمان ہو جائے، کیا اللہ کی بزرگی، بڑھائی، بادشاہی میں کوئی اضافہ ہو سکتا ہے؟ ارے میری اور آپ کی عبادت سے اللہ کی شان نہ بلند ہو سکتی ہے نہ کم ہو سکتی ہے۔ یہ دین اسلام کے جو 5 ارکان ہم کو دیے گئے ہیں، یہ دین اسلام کا اصل مقصد نہیں ہے، دراصل یہ کسی اور مقصد کی تیاری کے لیے ہے۔ ایک مسلمان کو روزہ رکھوا کے اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ اسے احساس ہو جائے کہ بھوک کسے کہتے ہیں، اسے احساس ہو جائے کہ تجھے پیاس لگی ہے، تجھے تکلیف ہے، میری کسی مخلوق کو پیاس لگی، تو نے اس کو پانی پلانا ہے۔ 5 وقت نماز جو ادا کرنی ہے، مسجد میں کیوں بلایا جاتا ہے؟ گھر میں نہیں پڑھ سکتے؟ مسجد میں آ کے اس اسلام کے رکن پہ مکمل پہرا دلوانا مقصد یہ ہے کہ یہ صفوں میں پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کے کھڑے ہونے والوں کے دل بھی آپس میں مل جائیں، وگرنہ میں آپ کو ایسی ہزاروں مساجد کی مثالیں دے سکتا ہوں، 40 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن پچھلے 10 سالوں سے آپس میں ناراض ہیں، اور بندہ یہ سمجھے کہ یہ نماز مجھے فائدہ دے رہی ہے۔ اللہ کا قرآن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بندیا تیری نماز کی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل اور نشانی یہ ہے کہ تیرا دل بدل جائے۔ اگر اللہ کے سامنے جھکنے سے، 5 وقت مسجد میں آنے سے، نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، تراویح پڑھنے سے، قرآن کی تلاوت کرنے سے تیرا من نہ بدل رہا، یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ تیری عبادتیں ضائع ہو رہی ہیں۔ میں فتویٰ نہیں دے رہا، دلیل سے بات کروں گا، اور میری عادت ہے یہاں سے آپ کو یا قرآن سے بات ملے گی یا نبی کے فرمان سے بات ملے گی، تیسری کوئی بات آپ کو سننے کو نہیں ملے گی۔ میں دوبارہ اسی جگہ پہ لوٹتا ہوں کہ دین اسلام کے 5 ارکان اصل مقصد نہیں ہے، بلکہ ایک اصل مقصد کی تیاری کے لیے یہ 5 ارکان مسلمانوں کو دیے گئے ہیں۔ اگر یہ اصل مقصد ہوتے تو کبھی بھی کوئی لمبی داڑھی والا رشوت نہ لیتا۔ آپ کو اس معاشرے میں ایسے 5 وقت کے نمازی مل جائیں گے جو جھوٹ بھی بول رہے ہیں، اس معاشرے میں ایسے 5 وقت کے پکے نمازی مل جائیں گے جو رشوت بھی لے رہے ہیں، 5 وقت کے پکے نمازی ایسے مل جائیں گے جن کے دلوں میں کینہ اور بغض ہے، 5 وقت کے پکی آپ کو ایسے نمازی مل جائیں گے جو لوگوں کے سینوں کو تکلیف پہنچانے والے ہیں، 5 وقت کے پکے ایسی نمازی مل جائیں گے جو بددیانتی اور خیانت سے کام لینے والے ہیں۔
تو پھر یہ کوئی بندہ کہہ نہیں سکتا کہ دین اسلام کے ارکان اصل مقصد ہے. یہ نماز تو پھر مجھے بدل نہیں رہی. ہمیں سمجھ لینا چاہیے جب ہم دین اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، لوگوں دین اسلام کے یہ 5 ارکان ایک اصل مقصد کی تیاری ہے. وہ اصل مقصد بندہ مومن کی شخصیت کی تکمیل ہے، بندہ مومن کی شخصیت کی کردار سازی ہے. ایک انسان کے اندر انسانیت کو پیدا کرنا، اس لیے مسجد میں 5 ٹائم بلایا جاتا ہے. ایک انسان کے دل سے کینہ اور بغض ختم کرنا، اس لیے مسجد میں 5 ٹائم بلایا جاتا ہے. نماز میں ساتھ ساتھ جڑ کے کھڑے ہوا کرو، اللہ تمہارے دلوں کو جوڑ دے گا. یہ میرے نبی کا ارشاد ہے.